حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فقیر کو مال بھی دیتی تھیں اور دعا بھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس جب کوئی سائل آتا اور دعائیں دیتا، جیسا کہ سائلین کا طریقہ ہے، تو ام المومنین بھی اس فقیر کو دعائیں دیتی اور بعد میں کچھ خیرات کر دیتی۔ کسی نے کہا، اے ام المومنین، آپ سائل کو صدقہ بھی دیتی ہیں اور جس طرح وہ آپ کو دعا دیتا ہے اسی طرح آپ بھی دعا دیتی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اگر میں اس کو دعا نہ دوں اور فقط صدقہ دے دوں تو اس کی دعا کا مجھ پر احسان ہے، اس لیے کہ صدقے سے کہیں بہتر ہے کہ میں اس کی دعا سے مکافات دعا کرتی ہوں تاکہ میرا صدقہ خالص رہے، کسی احسان کے مقابل میں نہ رہے۔ عورتوں کی کمزوری۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب معراج شریف پر جانا ہوا تو وہاں جنت اور جہنم کی سیر کرنا ہوا تو دیکھا کہ جہنم کے عذاب میں جو لوگ مبتلا ہیں ان میں اکثر عورتیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں میں دو خامیاں بہت کثرت سے پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے جہنم میں جانا ہوگا۔ نمبر 1، لعنت کا جملہ کثرت سے زبان سے جاری ہو جانا۔ جہنم میں جانے کا ایک سبب یہ ہے کہ عورتیں بہت معمولی سی باتوں پر زبان سے لعنت کا جملہ نکالا کرتی ہیں۔ مثلاً دودھ پیتے بچے سے بھی اگر کوئی بات مزاج کے خلاف ہو جائے تو اس سے بھی کہہ دیتی ہیں کہ تم مرتا کیوں نہیں، اور جملہ لعنت کا حال یہ ہے کہ زبان سے نکلنے کے بعد وہ اگر بیکار نہیں جاتا بلکہ ضرور اپنا اثر دکھاتا ہے۔ جس پر لعنت کی جاتی ہے اگر وہ واقعی مستحق لعنت ہے تو اس پر پڑ جائے گی، اور اگر وہ مستحق نہیں ہے تو جس نے لعنت کی اس پر آ کر گر پڑتی ہے۔ یہاں پر ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری سے مروی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ کوئی آدمی دوسرے آدمی پر الزام نہیں لگاتا اور نہ ہی کفر کی لعنت کرتا ہے مگر وہ لعنت اس کی طرف لوٹتی ہے اگر اس کا ساتھی ایسا نہیں۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے جہنم دکھائی گئی تو دیکھا اس میں اکثر عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے شوہروں کی ناشکری کی اور ان کے احسانات کو فراموش کر دیا۔ اگر تم ان میں سے کسی پر احسان کرو پھر تم سے کوئی بات خلاف مزاج دیکھ لے تو کہہ دے گی کہ میں نے تو کبھی تم سے کوئی خیر اور بھلائی نہیں دیکھی۔ اکثر جہنم میں جانے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ شوہر کی ذرا سی بات اپنے مزاج کے خلاف ہو یا شوہر کوئی مطالبہ اس کی مرضی کے مطابق پورا نہ کرے تو پچھلے تمام احسانات پر ایک جملے سے پانی پھیر دیتی ہیں کہ اس مرد نے تو کبھی میرا حق ادا نہیں کیا، اس مرد نے ہمیشہ مجھے ذلیل ہی کیا، میں نے تو کبھی اس میں کوئی بھلائی نہیں دیکھی، بس میں ہی ہوں جو اس کی باندی بن کر رہ رہی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ایسے جملے ہیں جو شوہر کی زندگی بھر کے احسانات کو فراموش کر دیتے ہیں۔ یہ کسی طرح اللہ کو نہیں پسند۔